اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف حقوق کی لڑائی ہے، اپنے رائٹس کی لڑائی ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ عورتوں کی تنظیم اور یونین بنی ہوئی ہے کہ ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ مزدوروں نے اپنی تنظیم بنا رکھی ہے کہ ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ادھیکاریوں نے اپنی یونین بنا رکھی ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق نہیں ملتے۔ بہت سی تنظیمیں ہیں جو بچوں کی طرف سے ترجمانی کرتی ہے کہ بچوں کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو ہر طرف اپنے حقوق کی مانگ ہے، اپنے رائٹس کی مانگ ہے اور شکایت ہے کہ ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا۔ لیکن نبی اور رسول کو اپنی امت کے تعلق سے یہ شکایت ہے کہ یہ امت قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ فرقان کی آیت ہے جو ابھی تلاوت کی گئی، قیامت کے دن رسول اپنی قوم کے خلاف اللہ کی عدالت میں FIR درج کروائیں گے کہ اس قوم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ کے قرآن کے جو حقوق تھے یہ ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر امت قرآن کے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دے تو عورتوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے، مردوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے، غریبوں کو، مزدوروں کو اپنے حقوق مل جائیں گے، بچوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے۔ بنیاد یہ ہے کہ قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو جب قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی طبقے کا اور کسی بھی فرد کا جو اصل حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو پھر دوسرے سے یہی شکایت ہوگی کہ میرا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اگر افراد کے اعتبار سے اور پرسنلی اگر غور کیا جائے تو پرسنلی بھی ہر ایک کو شکایت ہے۔ باپ کو شکایت ہے کہ اولاد ہمارا حق ادا نہیں کرتی، اولاد کو شکایت ہوتی کہ ماں باپ ہمارا حق ادا نہیں کر رہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے شکایت ہے، دوستوں کو دوستوں سے، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے۔ غیر یہ کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں بھی دیکھا جائے، جس سے بھی بات سنی جائے، جس کا بھی دکھڑا سنا جائے تو وہ یہی دکھڑا ہے کہ ہمارے جو حق ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے کہ قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ قرآن کا حق ادا کرنا ہر آدمی شروع کر دے، ہر جماعت شروع کر دے، ہر معاشرہ قرآن کے حقوق کو ادا کرنے لگے تو پھر ہر ایک کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ تو نبی نے رسول کی عدالت میں اپنی امت کے خلاف یہ FIR درج کروائی ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی یہ FIR پھٹے اور ہماری گردن بھی اللہ کی عدالت میں پکڑی جائے کہ تم نے قرآن کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ قرآن کے بہت سے حقوق ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم، محدث اور شارح حدیث گزرے ہیں محی الدین نووی، انہوں نے کتاب لکھی ہے التبیان فی علوم القرآن۔
اور اس میں انہوں نے قرآن مجید کے کیا کیا حق ہیں ان کو شمار کرایا ہے۔ مشہور جو حقوق ہیں قرآن مجید کے، ان میں سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے قرآن مجید پر ایمان لانا، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائی تھی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں لیکن مدرسے میں اور مکتب میں ان کے والدین کو بھیجنے کی فکر نہیں ہوتی اور مکاتب کا نظام منظم اور مضبوط نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جوانوں سے اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے، تو بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، یعنی جیسے دنیا میں بہت سے رائٹر ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن حمید کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب گویا ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں، جو یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ اس کے مصنف ہیں یا مؤلف ہیں یا اس کے رائٹر ہیں، تو جو بنیادی بات ہے قرآن مجید کے ایمان کے متعلق، وہ ایمان ہی صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے رائٹر نہیں ہیں، آپ اس کتاب کو لکھنے والے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے براہ راست اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس کو اتارا ہے، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو محفوظ کیا، پورا کے پورا اس کو یاد کرا دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کو تلاوت کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر لکھواتے تھے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھی، سورتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول اس کو لکھواتے تھے، تو ایک طرف لکھواتے تھے، خود اس کو یاد کرتے تھے، صحابہ کو بتلاتے تھے، اور صحابہ بھی اپنے طور پر اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح یہ کتابی شکل میں قرآن مجید ہمارے سامنے آ گیا۔ تو قرآن کا سب سے جو پہلا حق ہے وہ قرآن پر ایمان لانا، اور ایمان لانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ یہ کوئی دنیا کے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے نازل کی ہے وہ کتاب ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں آئیں، چھوٹی کتابیں بھی آئیں، بڑی کتابیں بھی آئیں، اور یہ آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں اب ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بائبل میں، ہماری بائبل میں یہ لکھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے قرآن مجید سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، کہ اگر قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے کہ ہاں بائبل میں یہ بات تھی، توریت اور انجیل میں یہ بات تھی، تو وہ صحیح ہے، اور اگر قرآن مجید اس کی ویریفائی نہیں کرتا، منع کر دیتا کہ یہ لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں، تو چاہے وہ بائبل کا حوالہ دے کر، توریت اور انجیل کا حوالہ دے کر بات کرتے رہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور آخری کتاب ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہنے والی کتاب۔ دنیا میں بہت سے لکھنے والے آئے، بڑے بڑے لکھنے والے آئے اور بڑی بڑی اور اچھی اچھی کتابیں لکھی، اور دنیا نے ان کتابوں سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ایک زمانے کے بعد ان کتابوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کتابیں اس قابل نہیں رہتی کہ مارکیٹ میں پڑھی جائے، اس قابل نہیں رہتی کہ اس میں جو لکھا گیا ہے اس کو پریکٹس کیا جائے، کیونکہ زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، لوگوں کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ تو بڑا سے بڑا آدمی ہو، بڑا سے بڑا نالج والا آدمی ہو، اور اپنے شعبے میں کتنا ہی وہ ماہر کیوں نہ ہو، اور وہ ایسی کتاب لکھ دے، لیکن ایک زمانے کے بعد وہ کتاب اس قابل نہیں رہے گی کہ سوسائٹی میں اس پر پریکٹس کی جائے، اس کو عمل میں لایا جائے۔ لیکن اللہ کی کتاب ہے یہ، وہ اللہ کے جو علیم بذات الصدور ہے، جو لوگوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ جو خود ان انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا اس کو معلوم ہے کہ اس وقت انسانوں کی کیا ضرورت ہے اور کل انسانوں کی کیا ضرورت رہے گی، اور چند سالوں اور صدیوں کے بعد انسانوں کی کیا ضرورت رہے گی۔ تو وہ تمام قیامت تک کی انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اور پھر یہ کہ وہ ضرورت ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے گمان سے مان لیا کہ وہ ضرورت ہے، لیکن کل چل کر پتہ چلا کہ وہ ضرورت تو نہیں رہی۔ نہیں، اللہ کا جو علم ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو ایک بات معلوم ہے اور کل چل کر اللہ کے علم کے خلاف کوئی واقعہ ہو جائے۔ میں اگر کل کے متعلق کوئی بات کہوں تو وہ غلط ہو سکتی، بلکہ دنیا کے تمام انسان اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی بات کہے کہ 2 دن کے بعد یہ ہونے والا ہے، تو تمام کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور دنیا تجربہ کرتی رہتی ہے کہ یہ اعلان ہوا کہ یہ ہونے والا، لیکن نہیں ہوا۔ بارش ہونے والی، حالانکہ وہ آثار اور نشانیوں کو دیکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہاں بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ ہوئی نہیں بارش، اس علاقے میں کوئی بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ اتنی گرمی بڑھنے والی ہے، اتنا ٹیمپریچر گر جائے گا، پیشن گوئی کی جاتی ہے، حالانکہ وہ اپنے شعبے میں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے پاس ایسے آلات ہوتے ہیں، مشینریاں ہوتی ہیں، ان کی ٹیکنالوجی ہوتی جس سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کا علم پھر بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، آئے دن غلطی ہوتی رہتی۔ تو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک وہ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرتی۔ تو یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن۔ قرآن کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، کہ بہت عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، چاہے سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کو پڑھا جائے، اچھا سے اچھا پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے، تلاوت کرنا۔ آج عموماً ہم سے اس میں بہت کوتاہی ہو رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک ماحول ہو جاتا تھا کہ رمضان میں لوگ بیٹھے، جوان بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، گھروں میں عورتیں بیٹھیں قرآن پڑھ رہی، صبح کو دوپہر کو جب بھی اپنے وقت سے عورتیں فارغ ہوتی تھی قرآن لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن دوستو آج واقعہ یہ کہ ہم اپنے بچپن میں جو ماحول دیکھتے تھے، کوئی ہم بڈھے نہیں ہو گئے لیکن پھر بھی وہ ماحول چند سالوں میں 25 سال میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا ماحول آج نہیں، نہ مسجد میں وہ ماحول ہے، نہ گھروں میں عورتوں میں وہ ماحول ہے، اور اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آدمی فارغ ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور موبائل میں پھر یہ نہیں کہ وہ کوئی ضرورت کا کوئی کام کر رہا ہو، نہیں، بے فائدہ ادھر ادھر کے گیم دیکھنا، ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنا، اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی چیزیں سننا کہ جس سے فائدہ ہونا تو دور کی بات، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان۔
اپنی دنیا کو بھی وہ برباد کر رہا ہے کہ وہ اپنے کام کو، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کسی فائدے والے کام میں نہیں لگا رہا، اور آخرت تو بہرحال برباد ہو رہی۔ بہت سے واقعات ہیں کہ بچے موبائل میں اتنے مشغول ہوئے کہ ان کا دماغ ختم ہو گیا، یعنی مائیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دے دیتی ہیں، ایسے واقعات ہوئے، تو وہ بولنے کی عمر کو بچے پہنچ گئے لیکن وہ بول ہی نہیں رہے۔ تو ڈاکٹروں نے بتلایا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ فلاں ڈیوائس استعمال کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بولنے کی، سوچنے کی اور ایک دوسرے سے خیالات کو تبادلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے گیموں میں ایسے ملوث ہو گئے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں، اور یہ کہ لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، ایسی فلمیں دیکھی، ایسے گیم کھیلے۔ تو یہ موبائل کا فتنہ بہت، تو اسی موبائل کے فتنے نے آج امت کو قرآن کی تلاوت سے بھی دور کر دیا۔ بہت سے ہمارے لوگ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا، وہ وظیفے کے طور پر کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے اس لیے سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ ملک کی یہ فضیلت ہے تو وہ پڑھ لو، سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے تو وہ پڑھ لو، سورہ فتح کی یہ فضیلت ہے تو یہ پڑھ لو۔ تو دوستو ظاہر ہے کہ یہ وظیفے کے طور پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا پیغام آیا ہے میرے نام کہ میں اس کو پڑھوں، چاہے مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یعنی آدمی نہ سمجھتا ہو اور وہ گمان کر لے کہ مجھے دنیاوی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھے، تو یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق۔ رمضان میں کم سے کم ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ 3 قرآن تو کم سے کم ختم ہو۔ عام آدمی کے جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ حد ہونا چاہیے کہ وہ 30 قرآن ختم کرے، لیکن ایک عام آدمی اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت اگر وہ قرآن مجید میں لگائے تو کم سے کم 3 قرآن تو رمضان میں ختم ہونا چاہیے، اور اگر مان لیجئے کہ 3 بھی نہیں کرتا تو کم سے کم 1 قرآن تو اس کو ضرور ختم کرنا چاہیے۔ دوستو رمضان گزر جائے اور ایک مرتبہ بھی تلاوت میں از اول تا آخر ہم قرآن کو ختم نہ کریں تو اس سے زیادہ محرومی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور پھر یہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارے خلاف شکایت کرنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ تو رمضان کی بات، ورنہ رمضان کے علاوہ پورے سال ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر پاؤ پارا، آدھا پارا، اگر اچھا پڑھ سکتے ہیں تو 1 پارا پڑھ لے، کم سے کم 1 مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے، یا کم سے کم 3 مہینے میں 1 قرآن مجید تلاوت میں ہمارا ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ تلاوت کرنا یہ قرآن کا دوسرا حق۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہے وہ اس پر عمل کرنا۔ قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو استعمال کرے، حرام کیا ہے ان سے پرہیز کرے، ضروری قرار دیا اس پر عمل، تو قرآن پر عمل کرنا۔ عمل کی گفتگو تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کون سی بات مجھے معلوم ہے اور کہاں مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، نماز میں کہاں میں عمل نہیں کر رہا ہوں، کمانے کھانے میں کہاں مجھ سے شریعت کا اور حکم چھوٹ رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو خود اپنا کوئی اور محاسبہ کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ روزانہ لینا چاہیے۔ بزرگوں کے معمولات میں سے یہ معمول ہے کہ وہ سونے سے پہلے بستر پر اپنی پوری صبح سے لے کر شام تک کی جو روٹین ان کی تھی اس کا وہ محاسبہ کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، میں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کر، یہ چھوڑا، یہ چھوڑا، یہ چھوڑا۔ اچھا عمل کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی برا کام ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو سونے سے پہلے یہ شکر کا عمل اور ندامت اور توبہ کا عمل کیے بغیر انسان سوئے نہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی عملی زندگی میں ترقی ہوگی،
اس کو فکر ہوگی اور وہ روزانہ توبہ کرے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اس کی توبہ سچی ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے نوازیں گے۔ تو تیسرا جو قرآن کا حق ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرنا۔ چوتھا حق جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو برکت کی کتاب سمجھ رکھا، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، گھر کی برکت کے لیے، دکان کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، یا دوسرا عنوان ہوتا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا تو ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہمارے لیے قرآن مجید کے یہ دو ہی خانے، یا تو برکت کے لیے پڑھیں گے یا قرآن مجید کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے گا۔ لیکن دوستو یہ تو زائد چیزیں ہیں۔ قرآن جو اصل ہے وہ ہدایت کے لیے آیا، ہماری گائیڈ لائن کرنے کے لیے آیا، ہم کو بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تم کو زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ والی چیز یعنی ہدایت حاصل کرنا قرآن سے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ دنیا میں آج جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں، اگر ہم اس کو میڈیا کے لائن سے، اخباروں اور لیڈروں کے بیانات سے اس کا ہم تجزیہ کریں گے، تبصرہ کریں گے تو ہم کو مایوسی ہوگی اور حالات کی حقیقت ہمیں خدا کی قسم پتہ نہیں چلے گی۔ لیکن جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے اس کو قرآن کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو قرآن اس کا ہم کو جواب دے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا تو اس وقت کے حالات بتا رہا ہے، یا اس سے پہلے حضرت نوح کے زمانے کے حالات بتا رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل کے زمانے کے حالات بتا رہا ہے، صالح اور لوط اور ہود اور شعیب علیہم السلام کے زمانے کے حالات بتا رہا ہے۔ لیکن قرآن بہت البیلی کتاب ہے، ہم اس کو ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی طرح نہ سمجھیں۔ وہ بیان کر رہا ہے وہ چیزیں، لیکن اس وقت کے حالات بیان کر رہا ہے۔ اس وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کا ایک اہم حق۔ اور آخری حق قرآن کا، یعنی میں اپنے شمار میں آخری کہہ رہا ہوں ورنہ تو اور بہت سے حقوق ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا۔ یہ بھی بہت بڑی کوتاہی، بلکہ یہ ایک عام پوری امت کی کوتاہی ہے کہ قرآن کا جو پیغام انسانیت تک پہنچانا چاہیے وہ ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حد تک تو ہم بیانات کے ذریعے، تقریرات کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے ہم اپنی نسلوں تک تو کسی حد تک اور مسلمانوں کی جماعت تک تو کسی حد تک قرآن کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں بھی کوتاہی، لیکن عمومی لیول پر اگر دیکھا جائے ہمارے ملک کی حد تک تو قرآن کا پیغام جو انسانیت تک پہنچنا چاہیے، جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کوئی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے بھی کتاب، یہ تمہاری بھی کتاب ہے۔ تمہارے رب نے، تمہارے خالق نے تم کو بھی اس میں میسیج دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، وہ تمہارے بھی رسول ہیں۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے اور اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امت نے نہیں پہنچایا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگوں کو آج مسلمانوں کے نام سے نفرت ہے۔ مسلمان اور دہشت گردی کو انہوں نے ایک ساتھ جوڑ دیا۔ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا جہاد کیا ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اسلام میں سیاست کرنے کا طریقہ کیا بتلایا گیا ہے، اسلام نے کمانے اور کھانے کا کیا طریقہ بتلایا، رہنے سہنے کا کیا طریقہ بتلایا، ان کو معلوم نہیں ہے بیچاروں۔ تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو قصوروار ہے ہی، وہ مجرم ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مجرم ہیں کہ ہم کو اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں ان تک پہنچانا تھا، وہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ قرآن کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال رمضان میں جو ہمارا سلسلہ رہتا ہے، کچھ سورت کا انتخاب کر کے یا کسی آیت کا انتخاب کر کے انشاءاللہ
روزانہ 15-20 منٹ تک گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔